جاگتے رہنے کی گواہی دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمتا للعالمین، ابو القاسم محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم عداوت الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ صلوات۔ بے حد اختصار سے کام لیتے ہوئے بس آپ تک کچھ پہنچا دوں اور وقت مصائب، میں نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ زلزلہ 99 سورہ کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے۔ رسول اکرم کے پاس آپ کی بزم میں ایک یہودی آیا اور رسول اللہ سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیجئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے بعد اپنے ایک صحابی کو بلا کر کہا کہ اسے لے جاؤ اور اسے قرآن کی تعلیم دو۔ اور وہ صحابی رسول اس شخص کو لیے ہوئے مسجد کے گوشے میں گئے اور وہاں جا کر بسم اللہ کے بعد سورہ زلزال اسی سورہ کی آیتیں پڑھ کر سنانے لگے۔ اور جب وہ ان آیتوں پر پہنچے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس نے کہا بس اب میں خدا حافظ چلا، یہ کہہ کر اٹھ کر فرار اختیار کر گیا۔ اور جو صحابی تھے وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ عجیب واقعہ ہوا کہ آپ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آیا تھا، آپ نے اسے میرے حوالے کیا قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، اور جب میں نے اسے سورہ زلزال پڑھایا اور جیسے ہی اس آیت پر میں پہنچا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ وہ شر کے لیے آیا تھا، اسے پتا چل گیا کہ اگر ذرہ برابر بھی شر کرے گا تو اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ پادری تھا پھر بھی خوف خدا اس کے دل میں اتنا تھا کہ شر کی بات جیسے ہی اس نے سنی کہ شر کا صلہ ملنے والا ہے، باز آ گیا شر کرنے سے۔ مگر واللہ وہ مسلمان جو رسول کی بزم میں بیٹھتے تھے اور ہمیشہ رسول کے ساتھ شر کیا کرتے تھے، کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے کہ جو رسول کو دوا میں زہر دے، جو رسول کو غذا میں زہر دے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی شر کرے گا تو اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ عزیزو آپ خوشابہا ہے کہ اتنی رات گئے آپ ایک خیر عمل کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس سے خوشنودی رسول کائنات رسول اکرم، خوشنودی سید عالمیان آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ پروردگارہ مادر حسین آپ کے پرسے کو قبول کریں، یہ بارگاہ اس کی انعام سے منسوب ہے جسے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا۔
وہ عباس جو ڈھارس تھے اور بچپن سے ہی عباس کو یہ معلوم تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ مولا متقیان علی مرتضیٰ نے کوئی دعا نہیں مانگی سوائے عباس کے۔ عباس علی کی دعا کا ثمر ہے، اور عباس کس طرح کامائے کربلا میں اپنی بھتیجی کی سخائی کے لیے مشق لے کر چلے ہیں۔ مشق کو پر کیا مگر مشق پہنچا نہ سکے۔ اثناء راہ عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ مشق سفینہ کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشق کا سپر بنا دیا۔ آئے تیر چلا، مشق سفینہ چھپ گئی، سارا پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، اپنے آپ کو فوجوں کے درمیان ڈال دیا۔ ایسے ایسے عباس پر حملے ہوئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ آواز دی کہ مولا یہ غلام آپ پر سے نثار ہو گیا، میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ میں نہیں عرض کر سکتا کہ امام حسین پر کیا گزری ہوگی۔ ہاں مقاتل لکھتے ہیں حسین نے نہا پڑا الان ان کے سر زہری وقلت آئینتی۔ بھیا عباس تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ لی۔ عباس تک حسین پہنچے ہیں، دوران راہ عباس کے دونوں ہاتھ امام کو ملے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے یہ پہنچے ہیں اپنے بھائی کے پاس۔ جو دیکھا تو بھائی زمین پر تھرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سرہانے بیٹھ گئے، عباس کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے سر کو ہٹا لیا، پھر ایک مرتبہ سر اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے ہٹا لیا۔ جب تیسری دفعہ یہ عمل ہوا تو ایک مرتبہ امام نے پوچھا بھیا عباس کیا آواز ہمارا زانو پسند نہیں آ رہا؟ عباس نے کہا نہیں آقا، ارے میرا دم آخر ہے، آپ کا زانو ہے، ہاں جب آپ کا وقت آخر ہوگا تو کون ہوگا؟ حسین نے جواب دیا بھیا عباس مادر گرامی جنت سے تشریف لائیں گی۔ دونوں بھائیوں میں گفتگو ہوئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ اس جری نے 3 مرتبہ یا کہہ کر پکارا، اور حسین ماتم کرتے ہوئے پرچم کو لیے خیمے میں آئے۔ جیسے اس ایرانیوں نے دیکھا عباس نہیں آئے، علم آیا ہے، بچوں نے حسین کو گھیر لیا، پوچھا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے جواب دیا بی بی نہر کے کنارے آرام کر رہے ہیں۔ اب کسی بچے نے کبھی پانی کا سوال نہیں کیا۔ ہاں جب بھی مظالم ڈھائے گئے، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، سکینہ نے آواز دی چچا عباس کہاں ہو؟ ہاں وہ شام آئی زندان میں، ارے ایسا قید خانہ کہ جہاں ہوا کا گزر بھی نہ تھا۔ بچی نے قرار ہو گئی، آواز دینے لگی میرے بابا کہاں ہے؟ ابھی ابھی تو بابا آئے تھے، سیدانیوں میں پروگرام تھا، سر حسین سکینہ کے لیے قید خانے آیا۔ سکینہ نے بابا کے سر کو اپنے آغوش میں لیا۔ ہائے حسین کے سینے پر سکینہ سوتی تھی، مگر آج سکینہ کے سینے پر حسین کا سر تھا۔ اپنے چہرے کو حسین کے چہرے پر رکھا، فریاد کرنے لگی بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گئے، گوشوارے چھین لیے گئے۔ ایک مرتبہ خاموش ہو گئی۔ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد بہن کی خبر لو، بیمار امام حتی
संभाले हुए अपनी बहन के करीब आए, नब्ज पर हाथ रखा, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीरा कैद शाम में गुजर गई। उसी कैद खाने में एक भाई ने बहन की कब्र बनाई और फटा हुआ कुर्ता, फटा हुआ पैरान कफन बना। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگارہ ذکر خلیل کو اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار غم خران مظلوم کربلا بستے ہوں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو جیسی ہی دلی دینی و دنیاوی حاجتیں رکھتے ہیں ان تمام کی حاجتوں کو برلا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔